حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے جو پہلے بڑے بڑے جرم کرتا تھا، بڑے بڑے گناہ کرتا تھا، پھر اس نے توبہ کی، اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ توبہ کرنے کے بعد وہ شخص 70 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ یہ حدیث سے پاک بیان کر رہا ہوں، پہلے گناہ کرتا تھا، پھر اللہ نے توفیق توبہ عطا فرمائی، تو توبہ کرنے کے بعد 70 سال اس نے گزارے۔ اور 70 سال کیسے گزارے؟ دن کو وہ روزے رکھتا تھا، جہاد بھی کرتا تھا، رات کو وہ قیام کے اندر، عبادت کے اندر وقت گزار دیتا تھا، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتا تھا، بھلائی کرتا تھا۔ 70 سال اس نے کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزارا کہ جو عبادت کے بغیر گزرا ہو۔ اب جب یہ دنیا سے چلا گیا، اس وقت جو نیک شخص تھا، یہ حدیث سے پاک ہے، ان کے خواب کے اندر آئے، انہوں نے پوچھا، ان کا نام تھا حضرت حسان بن سنان، ان سے پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، آپ نے 70 سال بغیر گناہ کیے اللہ کی عبادت کی ہے، 70 سال اللہ کی ایک نافرمانی بھی نہیں کی، تو اللہ نے آپ کے ساتھ کیا بھلائی کی ہے، کیا اجر اس کا عطا فرمایا ہے، آپ کے ساتھ کیا عمل کیا گیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے گناہ تو سارے معاف ہو گئے ہیں، میں نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، میں نے کسی کا حق نہیں کھایا، ہاں میں مزدوری کیا کرتا تھا، اور ایک دن میں کسی کا لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر کے اوپر اٹھا کے لے کے جا رہا تھا، اور میں مزدور تھا، تو کسی مالک نے کہا کہ یہ گٹھا میرے گھر تک پہنچا دو، تو میں نے وہ اپنے سر پہ رکھا اور اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا، اور اس وقت میں کھانا کھا کے فارغ ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ کھانے کا کچھ ذرہ یا ٹکڑا میرے دانت کے اندر رہ گیا تھا۔ اب چلتے چلتے میں نے کیا کیا کہ جو لکڑیوں کا گٹھا میرے سر کے اوپر تھا، میں نے اس میں سے چھوٹا سا تیلا توڑ کے اپنے دانت کو صاف کیا اور اس تیلے کو پھینک دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ مالک کی اجازت کے بغیر وہ تیلا توڑا تھا۔ کہتے ہیں آج اتنے سال گزر چکے ہیں اور مجھ سے یہی پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے وہ چھوٹا سا تیلا اس مالک کی اجازت کے بغیر کیوں استعمال کیا؟ وہ بندہ جو 70 سال عبادت میں گزار دے، ایک نافرمانی بھی نہ کرے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ہماری یہ عادت ہے کہ ہم دکان پہ چلے جائیں، ریڑھی پہ چلے جائیں، کوئی چیز لینے کے لیے چلے جائیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو تولنے میں لگا دیتے ہیں، اتنی تول دو، اور خود ہم ریڑھی سے اٹھا کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پہلی امتوں کا ولی ہو، 70 سال عبادت کی ہو، ہماری تو زندگی اتنی نہیں ہے، ہم نے تو 70 دن بھی ایسی عبادت نہیں کی کہ جس کے اندر اللہ کی ایک نافرمانی بھی نہ کی ہو، بلکہ ہمارا تو کوئی ایسا دن شاید گزرتا ہی نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی اللہ کی نافرمانی ہم سے نہ ہو۔ تو مجھے بتائیں کہ اگر اللہ ان کو معاف نہیں کرتا کہ جو صرف ایک تیلا کھایا نہیں ہے، صرف دانت صاف کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، کہ بتاؤ کہ تم نے مالک کی اجازت کے بغیر یہ تیلا کیوں استعمال کیا؟ اور جو چیز اپنے پیٹ کے اندر ڈال لے، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا عمل فرمائے گا؟ تو یہ اپنی اس عادت کو میرے سمیت آپ میں سے اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس ریڑھی والے سے اجازت لے کر یا دکان والے سے اجازت لے کر آپ وہ چیز کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بغیر اجازت کے آپ کھائیں گے تو وہ حرام کا لقمہ جو ہے وہ آپ کے پیٹ کے اندر جائے گا۔ اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے کے پیٹ میں ایک برکی، صرف ایک ٹکڑا حرام کا چلا جائے، 40 دن کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک برکی صرف حرام کی لگائی ہے، 40 دن عبادت کرے گا، اس کا اثر 40 دن تک انسان کے خون کے اندر رہتا ہے، اور کوئی بھی عبادت کرے گا اس کی عبادت ایک نیکی بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو جو ایک لقمہ کھانے پر 40 دن کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے، تو جو لوگوں کا مال کس قدر زیادہ کھا جاتے ہیں، بے ایمانیاں، قبضہ گروپی، رشوت، حرام، سود، تو سوچیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔